اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے جو میں نے اس وقت پڑھی ہے، اور اس آیت میں جو اسلامی معاشرت ہے نا، اس کے حوالے سے بہت اہم اصول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ایسے سمجھ لیں کہ اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے نا، معاشرتی نظام، وہ ہے آج ہمارا موضوع۔ معاشرہ جو ہے وہ معاشرہ کہتے ہیں افراد کا مل جو ہے نا وہ ایسا گروہ، جماعت، اکٹھ جس میں ہر فرد جو ہے وہ اپنے رہنے سہنے سے لے کر اپنی ترقی، اپنی فلاح بہبود، اس کے حوالے سے دوسرے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ اچھا، معاشرت جو ہے نا، اس کا آغاز ہوا جب زمین پر اللہ تعالیٰ نے پہلا انسانی جوڑا جو ہے اس کو آباد کیا، یعنی آدم اور حوا کو آباد کیا۔ لیکن اس زمانے میں معاشرت جو ہے وہ سادہ تھی، کیونکہ انسان بھی تھوڑے تھے اور وسائل تھے، زمین وسیع تھی، تو معاشرت سادہ تھی۔ جیسے جیسے انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ معاشرت میں پیچیدگیاں آنی شروع ہو گئی، کیونکہ آبادی بڑھ گئی اور آبادی کے بڑھنے سے زمین بروئے کار آنی شروع ہو گئی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انسان دوسروں کی حق تلفی کرنے لگے، جو ہے نا وہ استحصال جسے کہتے ہیں وہ کرنے لگے، اور یہاں تک کہ یہ جو افراد کی سطح پہ استحصال ہوتا تھا یہ قوم و قبیلوں کی شکل اختیار کرتا، یعنی پھر قومیں وجود میں آ گئی، قبیلے وجود میں آ گئے، ذات پات، علاقہ کی بنیاد کے اوپر۔ اچھا، اس کے نتیجے میں پھر جو ہے نا وہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں قوم جو ہے وہ دوسری قوم سے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتی ہے، لہذا ان کا استحصال کرتی ہے، اور یا فلاں برادری جو ہے نا وہ دوسری برادری کا جو استحصال کرتی ہے۔ ہم کئی دفعہ چلے جائیں سندھ کے اندر تو ہم کہتے ہیں جی وہاں وہ پنجابیوں کو ان کا حق نہیں دیتے یا ان کو کم تر سمجھتے ہیں، وہ آ جائیں یہاں، یہ چل جائیں افغانستان میں یا اس طرح دنیا میں جو ہے نا وہ یہ معاشرتی سطح کے اوپر استحصال۔ اچھا، یہ جب پھر آگے بڑھتے بڑھتے بات قوموں قبیلوں سے بھی آگے نکلی اور بڑی بڑی سلطنتیں، بڑے بڑے معاشرے وجود میں آ گئے، تو اب یہ یوں سمجھ لیں کہ ان سلطنتوں کی سطح کے اوپر، ان منظم معاشروں کی سطح کے اوپر جو وہ استحصال ہونا شروع ہو گیا، جس کی مثال قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کی دی۔ فرعون کی دی، اصل میں وہ قوم ہے، وہ قوم اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتی ہے اور ایک اپنے اسی طرح کی قوم ہے اس کو استحصال کرتی ہے، کمتر سمجھتی ہے۔ اچھا، یہ چلتے چلتے پھر بات آج کے دور تک پہنچ گئی ہے۔ آج کے دور میں انسانوں کی تعداد بھی
تاریخ میں پہلے کبھی کسی دور میں اتنی تعداد انسانوں کی نہیں رہی، اور اسی طریقے سے زمین بھی اب کوئی خالی نہیں رہی. کوئی زمین ایسی نہیں ہے جس کا کوئی دعوے دار نہ ہو. وہ کسی ملک کا ایسا ہوگی، کوئی اس کا دعوے دار ہوگا. اس طرح نہیں ہے کہ جی پڑی ہوئی ہے جی. اور نتیجتاً استحصال بھی بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. وہ فرعون کا استحصال بڑا سادہ تھا، اب تو بڑا پیچیدہ قسم کا استحصال ہو گیا نا. اور اب اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جی یہ طاقتور ملک کمزوروں کا استحصال کرتے ہیں. امریکہ ہم کو اٹھنے نہیں دیتا. ہمارے وسائل، وہ اس طرح اس کی پالیسی ہے کہ ہمارے وسائل جب وہ ہماری بجائے اس کو پہنچنے ہیں. یہ ہے استحصال. اچھا، یہ استحصال کی بنیاد رنگ، نسل، زبان، علاقہ ہی ہے نا. جس طرح ہمارے لوگ عرب میں چل جائیں، سعودی عرب میں چل جائیں، وہ کہتا ہے جی سعودی عرب سعودی ہمارا استحصال کرتے ہیں. وہ عرب اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، ہمیں کمتر سمجھتے ہیں. اس طرح امریکی اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں اور باقی قوموں کو کمتر سمجھتے ہیں، استحصال کرتے ہیں. یہ جو استحصالی گروہ ہیں، اس دور میں پہنچ کر اس دور کو ذرا سمجھ لیں. یہ وہ دور ہے جس میں تمام انسان مربوط ہو گئے ہیں. یعنی اب جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ایک شہر کے لوگ رہنے والے یہ ایک ہے، اسی طرح پوری زمین کے لوگ ایک جیسے ہو گئے ہیں. آج سے 100-200 سال پہلے یہاں سے لاہور تک جو ہے نا وہ خبر پہنچنے کو ہفتہ لگتا ہوگا. اب پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ امریکہ میں سڑک پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ یہاں بیٹھے دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے ابھی جہاز کے اوپر بندے بیٹھیں گے، وہ شام کو یہاں لینڈ کر دیں گے. وہاں سے میزائل چلے گا، یہاں پہنچ جائے گا. وہاں سے فوج آ کر افغانستان میں لڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پوری یوں سمجھ لیں کہ دنیا جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں گلوبل ولیج، یہ بس ایک گاؤں بن گیا ہے. پہلے تو گاؤں تھے، یہ گاؤں وہ گاؤں، اب پورا پاکستان ایک گاؤں ہے، پھر پوری دنیا ایک گاؤں ہے. لہٰذا انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ پوری زمین پر ایک نظام ہونا چاہیے، پوری زمین پر ایک حکومت ہونی چاہیے. مقاصد کیا ہیں؟ مقاصد یہ ہے کہ منظم طریقے سے، جس طریقے سے فرعون جو ہے نا وہ صرف ایک قوم کا استحصال کر رہا تھا نا، باقی زمین پر تو نہیں کر رہا تھا. اب یہ پوری زمین کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسا استحصالی نظام جو ہے وہ قائم کریں تاکہ جو ہے نا وہ پھر اپنی مرضی سے دنیا جو بھی وسائل ہیں وہ بروئے کار جو ہے وہ لائیں زمین کے کسی بھی جگہ ہوں. ایک حکومت ہوگی تو پھر تو یہ مسئلہ نہیں ہے نا پھر. اچھا، یہ استحصال جو ہے نا پہلے بھی مسلمانوں کا ہوا، کیونکہ کمزور کا ہوتا ہے نا. مسلمان کمزور ہیں اور آج بھی کمزور ہیں. اگر اس حال میں یہ نظام قائم ہوتا ہے تو سب سے زیادہ استحصال کس کا ہوگا؟ مسلمانوں کا. مسلمانوں کو اس سے جو وہ نقصان ہے. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ ہم زور لگا لیں، ہم کہیں جی نہیں ہوگا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نظام تو ایک ہونا ہی ہے، ایک حکومت قائم ہونی ہے، انویزیبل طور پر قائم ہے. ابھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری معاش اور سیکورٹی وغیرہ وہ تو ان کے پاس ہے سر. ٹھیک ہے نا. وہ بھی IMF ورلڈ بینک امداد بند کر دے تو ہم ختم ہو جائیں گے. تو یہ اب صرف وہ ایک اعلان باقی ہے یا ایک نظر آنے والی حکومت ہے، اور وہ ہو جائے گی 10 سال 20 سال 50 سال میں ہو جائے گی وہ. ٹھیک ہے نا. وہ بھی ایک ہو جائے گی. اب اس کا حل کیا ہے؟ ظاہر ہے ہمیں ہی سوچنا ہے. دیکھیں جی، اس کا حل یہ ہے کہ ہم ان کے نظام کے مقابلے میں کوئی نظام لے کر آئیں جس کو ہم دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا. ظاہر بات ہے یہ نظام ان کے نظام سے بہتر ہونا چاہیے.
تبھی دنیا قبول کرے گی نا، ایسے قبول نہیں کرے گی۔ اسلام جو ہے یہ خدائی دین ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام انسانوں کے لیے یہ دین جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ اچھا، ایک تو تمام انسان ہے، مطلب یہ ہے کہ زمین کے اوپر کہیں بھی انسان آباد ہو، تمام انسان، اور دوسرا قیامت تک کے تمام انسان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین جو ہے یہ کسی بھی دور کے تمام انسان اور قیامت تک جتنے بھی ادوار آنے والے ہیں سب کے لیے کفایت کرنے والا ہے یہ دین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا، تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اس نے ہی ہمیں یہ دین بھی دیا ہے، لہٰذا اس دین کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ سب لوگوں کو تحفظ دے سکے۔ ایک بات اور نوٹ کر لیں، دنیا کے اندر 95% انسان، خواہ وہ پاکستانی ہوں، ہندوستانی ہوں، یورپی ہوں، امریکی ہوں، 95% انسان ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارا حکمران کون ہے، وہ مسلمان ہے، وہ سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی یا حکومت ہماری کیا ہے۔ ان کو کیا غرض ہے؟ ان کو غرض یہ ہے کہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو یہ محفوظ ہو، روٹی، کپڑا اور مکان ملے۔ ہم محنت کر کے کھانا چاہتے ہیں، ہمیں محنت مل جائے، جیسے کہتے ہیں نہیں مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی، محنت مل جائے، ہمیں ہمارا حق مل جائے، ٹھیک ہے نا، ہم کسی کا نہیں لیتے، کسی پر ظلم، ہمارا حق مل جائے۔ یہ اصول جو ہے نا وہ ایسا پختہ ہے کہ آج ساری پاکستانی قوم امریکہ جانے کے لیے تیار ہے۔ وہ تو امریکہ نہیں گھسنے دیتا نا، کیوں؟ دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آج سعودی عرب بھی پاکستانیوں کے لیے اپنے ویزے کھول دے بھی جو جہاں آ کر مزدوری کرے رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور امریکہ بھی کھول دے۔ تو آپ ذرا غور کریں، ترجیح کس کو دے گا بندہ، امریکہ کو کہ سعودی عرب کو؟ میں کہتا ہوں کہ جس کو نہ سمجھ ہوگی نا وہ سعودی عرب کو جائے گا۔ یہ سعودی عرب جاتے ہی وہ ہیں جو ادھر نہیں جا سکتے، بلکہ میں خود ان علاقوں میں رہا ہوں، وہاں جا کر بندے کوشش کرتے ہیں کہ اب اس طرف نکل جائیں، حالانکہ دیکھیں وہاں تو جائیں گے، روضہ رسول ہے، ہمارے آقا وہاں ہیں، ہمارا خانہ کعبہ ہے، حج کرو، عمرے کرو، پھر کیا سبب ہے؟ کیا کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو آدمی امریکہ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے وہاں جا کر میں منسٹر لگ جاؤں گا، میں گورنر لگ جاؤں گا، مجھے کوئی گورنمنٹ کا عہدہ مل جائے گا، میں پٹواری لگ جاؤں گا؟ نہیں، اس کو پتہ ہے وہاں جا کر پٹواری لگنے کے لیے اور ہیں ان کے اپنے، میں نے وہاں جا کر مزدوری کرنی ہے، لیکن مزدوری کے ساتھ بھی میرا جان و مال، عزت و آبرو محفوظ ہوگی، مزدوری مجھے مل جائے گی۔ یہاں تو دیہڑی کرنے والے کو پتہ نہیں شام کو دیہڑی دیتا ہے کہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے اصل وجہ۔ ہم وہاں پھر وہ یہی سوچتا ہے کہ جی بس ٹھیک ہے، وہاں جا کے مزدوری کریں گے اور وہاں کما کے چلیں، اپنے ماں باپ کو بھی جب وہ بھیجتے رہیں گے، اور جدن 23 ستمبر ہوا، 23 مارچ ہوا، دن پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ اتنے کہہ دیا کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور پھر آتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر آپ ایسا معاشرہ دیں گے، ایسا نظام دیں گے، تو ایک تو یہاں سے ہی لوگ نہیں جائیں گے، دوسرا باہر سے لوگ آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ اس سے بہتر معاشرہ، بہتر نظام دیں گے تو آئیں گے، ادروائز نہیں آئیں گے۔ اچھا جی، یہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ دنیا کے اندر جو یہ معاشرے وجود میں آئے ہیں، ان کی بنیاد رنگ، نسل، پیشہ، زبان، ٹھیک ہے، ایک زبان بولنے والے اپنے آپ کو ایک قوم سمجھنے لگ گئے، اور یا علاقہ، جیسے ہم اب امریکہ ایک علاقہ ہے،
ٹھیک ہے نا. وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ جرمن قوم وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے لگ جائے. اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ کی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ اللہ کی تعلیمات میں ان سب کی نفی ہے. چنانچہ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہارے قوم میں قبیلے ذاتیں ہم نے بنائی. وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، تمہاری پہچان ہو سکے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت اس زبان کی بنیاد کے اوپر یا رنگ کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے، قوم قبیلہ ذات کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے، تقوی کی بنیاد پر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کیا ہے کہ یہ جو تم نے بنا لیا نا کہ یہ عرب ہے، یہ جرمن ہے، یہ فرانسیسی ہیں، یا یہ امریکی ہیں، یہ افریقی ہیں، یہ پاکستانی، یہ ہندوستانی، یہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ محض پہچان ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں نا یہ امریکی معاشرہ، یہ پاکستانی معاشرہ، یا یہ عربی معاشرہ. نہیں، اللہ کہتا ہے یہ کچھ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ جس چیز کو ہماری معاشرے کی بنیاد بتاتا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا نمبر 1، انا خلقناکم، ہم نے تم سب کو تخلیق کیا. یعنی اے انسانوں، تم سب کو ہم نے، مطلب یہ ہے کہ سب انسانوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے، ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک جو ہے نا وہ کوئی مل مالک ہے. اب اس نے جو ہے نا وہ اپنی مل میں لوگوں کو ملازم رکھا ہوا ہے، کام پہ رکھا ہوا ہے. اب یہ لوگ جو ہے نا ان کا اس مالک کے حوالے سے ایک سٹیٹس ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ سب اس کے ملازم ہیں. بس فرق یہ ہے کہ اس نے کسی کو ایک کام دے دیا، کسی کو دوسرا دے دیا. سب ملازم ہیں اور سب کا وہ ایک مالک ہے. اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ تمام انسان، اچھا یہاں انسان ہے، مسلمان کی بات نہیں ہے، تمام انسان، سب کو اللہ نے پیدا کیا، ہندو کو بھی، پاکستانی کو بھی، مسلمان کو بھی، عربی کو بھی، اجمی کو بھی، کس کو بھی پیدا کیا. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت. یہ کیوں بات کہی جا رہی؟ دیکھیں، ایک مرد اور ایک عورت سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا، ان کے درمیان ایک باہمی اخوت کا رشتہ ہوتا ہے، باہمی اخوت ہوتی ہے. ایک آدمی جو ہے نا وہ، آپ ایسا سمجھ لیں، عرب کے اندر کوئی شخص ہے جس کے 5 بچے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے. اب کوئی ان میں مسلمان ہو گیا، کوئی شرک کے اوپر ہی ہے، کوئی جو ہے وہ کوئی عیسائی ہو گیا، کوئی اور نظریہ اس نے اختیار کر لیا. اس سارے کے باوجود وہ بھائی تو ہیں یا نہیں ہیں؟ بھائی تو ہیں، کیونکہ وہ ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں. لہذا تمام انسانوں کا ایک رشتہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو رشتہ ہے. اچھا، اب یہ جو میں نے مثال دیا ہے کہ اگر ان میں سے کسی کو خوشی آتی ہے، کسی کو غم آتا ہے، بے شک وہ دوسرا مسلمان ہو گیا، یہ ایمان نہیں لایا، اس خوشی اور غم کو محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تکلیف کو محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اچھا، ہمارے وہ ذہن کے اندر فوراً یہ بات آ جاتی ہے کہ جی وہ تو کافر ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ہمارا بھائی نہیں ہوتا.
اگر ہمارا حقیقی بھائی ہو تو پھر ہمارا رویہ کچھ. اب یہ کئی لوگوں کے درمیان میں ہو جاتے ہیں نا قادیانی، تو پھر وہ ان کے رویے اور ہوتے ہیں تو سجے کھبے ہو رہے اور ہوتے ہیں جنہوں کا کچھ نہیں لگتا. یہ سمجھ لیں جی، یہ حربی کافر اور چیز ہے، حربی کافر اور چیز ہے، یا سازشی یا کوئی اس طرح کا کوئی عمل ہے نا، وہ تو مسلمان کے لیے بھی ہے. اگر مسلمان اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو اس کو بھی وہی سزا ہے، اور اگر غیر مسلم بغاوت کرتا ہے تو اس کو بھی وہی سزا ہے. بات یہ ہے کہ اسلامی ریاست قائم ہوگی، اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا. اب اس کے اندر قرآن تو کہتا ہے کہ وہ جزیہ دیں اور جب وہ تابع ہو کر رہیں اس نظام کو قبول کریں، اس کے یوت الجزیہ تعین دیں محمد صاغرون، اس نظام کو تسلیم کریں. اب ان کا کیا حق ہے؟ کیا ان کو یہاں دکان کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا ان کو مزدوری کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا ان کو اپنے بچے پالنے کا حق نہیں ہے؟ کیا ان کی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے؟ کیا ان کی جان و مال کی کوئی قدر نہیں ہے؟ دیکھیں یہ بالکل علیحدہ چیز ہے. ہم جب یورپ جاتے ہیں نا، امریکن ہمیں مسلمان ہونے کی وجہ سے حق نہیں دیتے، ہمیں انسان ہونے کی وجہ سے حق دیتے ہیں. ورنہ مسلمان سے وہ نفرت کریں گے، آپ کی مسلمانی سے نفرت کریں گے، لیکن آپ کو انسان سمجھ کر آپ کا لحاظ کریں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حق ہے ہی کوئی نہیں. یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا ہمسایہ مسلمان بھی ہے، تمہارا رشتہ دار بھی ہے، تو اس کا سب سے زیادہ حق ہے. اگر رشتہ دار نہیں ہے، صرف مسلمان ہے، تو پھر اس کا اس کے بعد حق ہے. اور اگر وہ انسان ہے یعنی مسلمان بھی نہیں ہے تو پھر بھی اس کا حق ہے. یہ حق ہے انسانی حق، یہ اخوت ہے انسانی اخوت. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ اوپر جا کر تو سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے نا، ان من ذکر و انثی. یہ تو ایسے ہی بات ہے نا، نیچے ایک درخت ہے، ایک جڑ ہے، اوپر جا کر جو کو پھل دائیں لگ گیا، کو بائیں لگ گیا، کو مشرق لگ گیا، مغرب. بس اس احساس کو جتلانے کی ضرورت ہے کہ جو اخوت ہمیں وہ بھائی بہنوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کی تعلیم و تربیت دے کر جو ہے وہ اسے ہم پڑھائیں انسانوں تک. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ماں باپ اگر وہ تمہارے ساتھ کش بکش کریں، تمہیں شرک کی طرف لائیں، پھر بھی ان کے حقوق ساقط نہیں ہوتے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. لہذا کسی انسان کے حقوق جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم کر کے ہمیں دیا تھا نا. اب یہ کہیں جی یہ تو ہو نہیں سکتا، جی یہ کتنا ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ایسا معاشرہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے سے پہلے وہ حج کیا ہے تو جو خطبہ دیا ہے اس میں جو نصیحتیں کی ہیں اس میں ایک نصیحت بڑی اہم ہے، سنی بھی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی الاسود ولا لاسود علی الاحمر. کوئی فضیلت نہیں ہے کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر. کوئی فضیلت نہیں. اب یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی موقعوں پر اس طرح کہتے تھے، یعنی انسان کا مہاجرین کا ذکر کرتے تھے نا. آپ ایسے بھی کہہ سکتے تھے قریش کو کوئی فضیلت نہیں ہے غیر قریشی پر، اور غیر قریشی کو فضیلت نہیں ہے قریشی پر. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے اوس کو فضیلت نہیں ہے خزرج پر، خزرج کو فضیلت اوس پر. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ انصار کو فضیلت نہیں ہے مہاجرین پر، مہاجرین کو فضیلت نہیں ہے جو وہ کیا اس کو کہتے ہیں انصار پر. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل عربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی الاسود ولا لاسود علی الاحمر کلکم بنو آدم و آدم من تراب. یہ
اس قوم کی تربیت یا اس کو تعلیم داری جب بڑی قوم پرست ہے، اس کی قوم پرستی نکال کر ان کو یہ انسانی سطح کے اوپر مساوات سکھائی جا رہی ہیں، انسانی مساوات، انسانی حقوق، یہ ان کو سمجھایا جائے۔ اور یہ ایسے سمجھائے ہیں کہ دیکھیں، ویسے عربوں میں قریش جو تھے نا، یہ بہت قوم پرست تھے، یہ باقی عربی قبیلوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے تھے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ یہ پنجابی اور سندھی، تو پنجابیوں کے اندر پھر کوئی اپنے آپ کو جب وہ جس طرح کہتا ہے جی اور فلاں قوم سے ہے تو وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ، اس طرح سمجھ۔ اور پھر قریش میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے قوم پرست تھے اسلام سے پہلے۔ کیسے وہ قوم پرستی نکالی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تربیت نے، کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مخاطب کرتے تھے تو کہتے تھے سیدنا بلال۔ آپ نے عام دیکھا ہوگا، ہم کسی مسکین آدمی کو چودھری صاحب کہہ کر بلاتے ہیں؟ نہیں بلاتے۔ کسی کو بڑا سمجھ کر چودھری کہتے ہیں، خان صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سارا عام طور پر ہم جس کو کوئی معتبر آدمی کو کہتے ہیں نا، تو عمر فاروق جیسا آدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی کو جو آزاد کردہ غلام ہے اور اس کو جو ہے وہ اے میرے آقا کہہ کر آگے اپنی بات کر رہا ہے، یا اے میرے آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح مخاطب کر رہا ہے۔ تو یہ وہ کہاں گئی وہ قوم پرستی؟ ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے تھے ابو بکر سیدنا و آتاک سیدنا، ابو بکر وہ سردار ہے، ابو بکر بھی ہمارا سردار، اور پھر اس نے جس کو خرید کر آزاد کر دیا وہ بھی ہمارا سردار بن گیا، یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارا سردار ہی بن گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جو ہے وہ کسی کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامزد کیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں، میں کسی کو نامزد نہیں کروں گا، ہاں فلاں غلام اگر آج زندہ ہوتا جو کسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے، کوئی غلام نام نہیں مجھے سوچا، اگر وہ زندہ ہوتا تو آج میں اس کو نامزد کر دوں۔ اندازہ کریں کہ اتنی زیادہ قوم پرستی اور پھر اتنی زیادہ برین واشنگ سمجھ لیں، دل و دماغ کی صفائی، کہ اپنی پوری قوم کو ایک غلام جو ہے اس کے تابع، یعنی اپنی قوم کے اوپر ایک غلام کو حکمران جو ہے وہ بنانا انہیں آر محسوس نہیں ہو رہا۔ یہ ہے اصل کے اندر جو ہے نا وہ چیز، اگر یہ چیز جو ہے نا وہ ہم سب سے پہلے تو ہم خود اختیار کریں گے، ہمارے معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ اس کے اوپر ہوگی، تو یہ معاشرہ جو ہے وہ دنیا کے لیے اٹریکشن کا باعث ہوگا۔ پھر دنیا وہ 95% لوگ جو میں نے کہا ہے نا کہ ان کے لیے یہ معاشرہ جو ہے نا وہ اسی طرح ہوگا جس طرح آج ہمارے لیے امریکہ کا معاشرہ، بلکہ وہ تو انہوں نے عقل سے بنایا ہے، یہ خدائی تعلیمات ہیں۔ وہ باقی تھوڑے بہت لوگ جو رہ جاتے ہیں پھر وہ تو ظاہر ہے وہ جن کے مفادات ہوتے ہیں پھر ان کے لیے جنگیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ معاشرہ جو ہے نا اس کی یعنی یہ انسانی اخوت، یہ ہمیں ہماری تربیت اس طرح ہو جائے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ انسان کا یہ حق ہے، باقی سب چیزیں پیچھے چلی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسری چیز کیا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے اس میں ایک بات میں نے عرض کیا کہ تمام انسان برابر ہے، تمام انسان برابر ہے تو مرد عورت بھی برابر ہے، لیکن یہ مرد اور عورت اللہ کے بندے یا اللہ کی بندی ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مل مالک ہے نا، اس نے ملازم رکھے ہوئے، وہ مینیجر بھی اس کا ملازم ہے،
اور وہ جو کوئی مزدور ہے اس کا وہ بھی اس کا ملازم ہے، وہ اس کا سب ملازم ہے، ہر ایک کو اس نے علیحدہ کام دیا ہوا ہے۔ وہ اپنے کام سے اس کا تعلق ہے جو کام۔ اسی طرح اللہ نے مرد بنایا، عورت بنایا، ان کو کچھ کام ان کے لیے سونپ دیے، اور ظاہر ہے اپنے اپنے کام کے اعتبار سے ان کا دائرہ کار جو ہے وہ اللہ نے مقرر کر دیا۔ اور یہ دائرہ کار جو ہے نا اس میں رکھنے کے لیے، اس میں محفوظ رکھنے کے لیے پھر یہ احکامات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پردہ، ستر و حجاب۔ یہ بدقسمتی سے آج جو ہمارا معاشرہ ہے نا، تو اس میں مسلمان بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ پردہ جو ہے نا وہ یہ غیر ضروری ہے، خام خواہ ہے، الٹے سیدھے سوال کریں گے جی جو ہے نا وہ مرد پردہ کیوں نہیں کرتا ہے، اس طرح کی بات۔ تو یہ سمجھ لیں چند چیزیں۔ دیکھیں، نمبر 1، عورت کی جب شادی ہوتی ہے 99% عورت کہاں جاتی ہے شادی کے بعد؟ اپنے شوہر کے گھر۔ تو برابر کیسے ہو گئی؟ کوئی 50% عورتیں بھی شادی کر کے لے جائیں نا اپنے ماں باپ کے گھر، جس طرح ہمارا بیٹا جو ہے وہ شادی کر کے لے آتا ہے، پھر برابر ہو سکتی ہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتی ہیں؟ اچھا، دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ شادی ہو گئی ہے تو حاملہ عورت نے ہونا ہے، مرد نے نہیں ہونا۔ بچہ جننے کی تکلیف یا وہ اس کو پیٹ میں رکھنے کی تکلیف مرد نے برداشت نہیں کرنی، عورت نے برداشت کرنی۔ بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو دودھ مرد نے نہیں پلانا، اس کو عورت نے پلانا ہے۔ آپ جو مرضی قانون بنا لیں، مرد کیسے پلائے گا؟ اس کی ابتدائی تربیت وہ ماں نے کرنی ہے، باپ نے نہیں کرنی۔ اب اس کے بعد آپ یہ سمجھے کہ مرد کے یہ برابر ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ مرد کی طرح اس کی ذمہ داریاں ہو جائیں، تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے سر پر پہلے ہی 20 کلو وزن ہے، اور جو ہے نا وہ کسی دوسرے آدمی کو یعنی وہ آپ کے سر پر ویسے ہی رکھ دیا ہے پہلے سے، اور اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جی میں برابر وزن آپ پر رکھ رہا ہوں، یعنی 20 کلو آپ کے سر پر رکھ دیا، 20 کلو اس پر، لیکن آپ کے سر پر تو 20 کلو پہلے ہی تھا، تو آپ کا تو ہو گیا 40 کلو، برابری کیسے ہو گئی؟ تو یہ سمجھ لیں جی یہ برابری نہیں ہوگی، یہ ناانصافی ہوگی۔ پھر یہ سمجھ لیں کہ اگر خدا نخواستہ عورت مرد جو ہے وہ کوئی غلط کام کر لیں تو مرد تو کر کے نکل جائے گا، اب اس کے اثرات کس پر ظاہر ہونے ہیں؟ عورت پر ہی ہونے ہیں، کیونکہ حاملہ عورت ہوگی، مرد نکل گیا۔ وہ عورت انکار نہیں کر سکتی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ میرا نہیں ہے، یا میں نے جو جنا ہے میرا بچہ نہیں، وہ کہہ سکتی ہے۔ مرد کہہ سکتا ہے جی میرا نہیں، پتہ نہیں کہدا ہوئے گا، میں میرا نام لیندی ہے۔ عورت بھی کہندی ہے کہ میں نہیں، میرا نہیں گا، یہ مینوں انج دے گیا سگا پھڑا کے۔ وہ تو ماں ہے نا، وہ اس کی ماں بنے گی جب اس نے پیدا کیا تھا۔ اچھا، اب عورت جو ہے وہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر وہ بچہ لے کر کہاں جائے گی؟ اپنے ماں باپ کے گھر۔ تو جب ایک یہ عمل ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خاندان تباہ ہوگا۔ یہ معاشرے کی سب سے نیچی سطح جو ہے یا سب سے نچلی اینٹ جو ہے وہ خاندان ہی ہے نا، وہ خاندان تباہ ہوگا۔ اچھا، اگر وہ لے کر جاتی ہے شوہر کے گھر میں، اگر شوہر کو یہ پتہ چل گیا ہے، مطلب وہ شوہر کے کھاتے ڈال دیتی ہے، ظاہر ہے شادی شدہ ہے، کہتی ہے اسی کا ہی ہے۔ اب اگر شوہر کو یہ یقین ہے میرا نہیں ہے تو وہ خاندان تو تباہ ہوگا۔ شوہر کے جو 3 بچے دوسرے ہیں، جو ان کے ساتھ رویہ ہوگا اس کے ساتھ نہیں ہوگا، تو یہ معاشرہ تو تباہ ہو رہا ہے۔ کیسے ہو ہی نہیں سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ اسے شک بھی ہو جائے نا پھر بھی مسئلہ اس کو پیدا ہو جائے گا۔
نہ تو اس کا اپنی بیوی کے ساتھ وہ رویہ رہے گا، نہ اس بچے کے ساتھ جو وہ رہے گا، معاشرت کی بنیاد ہل جائے گی۔ اچھا دوسری بات کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جس نے اس بچے کو پالنا تھا، جس نے اس کی تعلیم، جس نے اس کی شادی کرنی تھی، جس کی وراثت سے اسے حصہ نہیں لینا تھا، وہ تو چھال مار کے گیا۔ اب خدا اگر اس عورت نے ڈال دیا ہے اور مرد کو نہیں بھی پتہ چلا اس کے کھاتے میں، یہ ذمہ داری اس مرد کی تھی یا نہیں تھی؟ اس پر تو ظلم ہے۔ اچھا عورت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ فرق صرف مرد کو پڑے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عورت تو ماں ہے، وہ دوسرے وہ جو 3 بچے ہیں ان کی بھی ماں ہے، اس کی بھی ماں ہے، اس کو تو کوئی نہیں مسئلہ کہ وہ میں ماں ہوں، یہ بھی میرا وہ بھی میرے۔ لیکن یہ ظلم کس کے ساتھ ہوا؟ یہ مرد کے ساتھ ہوا۔ اسی طریقے سے چوتھی بات یہ سمجھ لیں کہ مرد میں مردانگی اور عورت میں نسوانیت، یہ اس کا زیور ہے، اس کے بغیر وہ اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے۔ میں کچھ 40-45 سال پہلے ایک جگہ انٹرویو دینے کے لیے گیا تھا، تو بہرحال وہاں لمبی بات ہو جائے گی، وہاں جو ہے نا وہ میں آخری تھا انٹرویو دینے والا، بعد میں وہ جو انٹرویو لینے والا تھا اس کے ساتھ تھوڑی بات چیت ہوگی، تو اس نے کہا جی باتیں، اس نے کہا یہاں خاصی عورتیں بھی کام کرتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورتیں نہیں رہتی، مرد بن جاتے ہیں۔ مجھے اس کے الفاظ آج بھی یاد ہیں، مردوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو مرد بن جاتے ہیں۔ اب جو میں بات کہنے لگا ہوں نا، یہ شاید یہاں بھی بری لگے، اس لیے کہ ہم سارے اس میں ملوث ہیں، ہم اس سے علیحدہ نہیں ہیں۔ ہماری بیٹیاں پڑھتی ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں کے اندر، کو ایجوکیشن میں، یا نوکریاں کرتی ہیں۔ جو عورت مردوں کے اندر پڑھتی ہے، نوکری کرتی ہے، وہ آدھا مرد بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کبھی آپ کو پتہ نہیں ہے جو میرے جیسے سادھو گیٹ تے باہروں بیٹی نو اتار کے گھر آ جاندے، انہاں نو کی پتہ اندر کی ہوندا؟ وہ جو لیکچرر پروفیسر ہے نا، وہ لڑکیوں سے اس طرح بات کرتے ہیں، یار تو کل آئی نہیں سی، یار تو کل والا لیکچر مس کر دیتا ہے۔ وہ جڑے نال وہ منڈے پڑھتے وہ بھی اتنا ہی گل کرتے ہیں، بلکہ ہوں تو ترقی ہو گئی، ہوں پیو بھی کئی دفعہ بیٹی نو یار کہہ دینا ہے، بھائی بھی کہہ دینا ہے، اور گالاں وہ کڑھ دیاں وا، وہ شاید جدوں گھر آ جاندیاں نا اس ویلے تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کداں روک کے رکھ دیاں کہ یار ہوں اتنے میں اپنے آپ کو سنبھالاں۔ وہ گالاں کڑھ دیاں جہڑیاں بندہ بھی کڈن لگا جہاں سوچتا کہ یار میں نہ ہی کڈاں۔ تو یہ اب میں آپ کو بتاؤں، اس سے ہم نکل نہیں سکتے جب تک ہم اپنا نظام نہیں لائیں گے۔ کون کہتا ہے جی میں بیٹی کو تعلیم نہ دلاواں تو پھر میرا رشتہ کوئی نہ لوے، یا کچھ اج کا بندہ رشتہ نہیں لے گا کہ ان پڑھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہم اپنا نظام لائیں جس میں عورتوں کی تعلیم صرف عورتوں میں ہو، عورتوں کی نوکری صرف عورتوں میں ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہسپتال ہوں جہاں عورتیں علاج کرائیں تو عورتیں ہی ڈاکٹر ہوں، ستر و حجاب کے یہ احکامات جو ہیں ان کا نفاذ ہو، اور یہ معاشرہ دوسرے معاشروں کے لیے کشش کا باعث ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہے نا وہ جس معاشرے کے اندر قتل و غارت اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، زنا اور جو ہے نا وہ ڈکیتیاں، اس کا معاشرہ بھی جو ہے نا وہ پرامن نہیں رہتا۔ عدم تحفظ ہوتا ہے نا معاشرہ، ایک آدمی کو عدم تحفظ کا شکار ہے، پتہ نہیں کس ویلے کوئی مینو مار دے اور پھر ٹھیک ہے نا، یا میرے بچے یتیم ہو جان۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو اسلامی ریاست کو چیلنج کرنا ہے، اس کا قانونات میں لینا ہے نا، تو فرمایا انما یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، زمین کے اوپر فساد کرتے ہیں، ان کا علاج یہ ہے ان یقطعوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف،
بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں ان کے، سولی چڑھا دیا جائے، اور ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹیں، ادھر ہاتھ ادھر کی ٹانگ، یہ ان کا علاج ہے۔ اور وہ جو ہم کہتے ہیں اسلامی حدود تعزیرات، ان کا جو وہ نفاذ ہو۔ اور چوتھی بات جی یہ ہے کہ جس معاشرے میں معاشرتی اونچ نیچ، یہ معاشرتی اونچ نیچ جو ہے نا، وہ ایک تو وہ ذات برادری والی ہوتی ہے نا، نہیں، یہ دوسری یہ ہے، ایک آدمی بہت امیر ہے، ایک آدمی بہت غریب ہے، اور بالعموم آج یہ تفاوت جو ہے نا 99% حرام کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور حرام جو ہے یہ پھر اس کی نمائش بڑی ضروری ہوتی ہے۔ جس نے حلال کمایا نا، وہ نمائش کرتے ہوئے بھی وہ پتر دے کرنگے، وہ تو نہیں کرتا، لیکن وہ کریں گے۔ اب آپ صرف ایک مثال سے سمجھ لیں کہ یہاں ایک شادی ہو رہی، اور لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں جی، اے سی صاحب آ رہے ہیں، تھانے دار آ رہا ہے، ڈی سی صاحب آ رہے ہیں، کوئی کور کمانڈر آ رہا ہے، ولیمہ خان، سارا شہر کو پتہ ہے کہ جی کسی کی شادی ہو رہی ہے۔ اور اسی محلے میں ایک آدمی جس کا اپنے سمدھیوں کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے، وہ کہتے جی ہم بارات لے کر 100 آدمی کی آئیں گے، وہ کہتا جی میرے گھر دے تو 100 بان دی جگہ ہی نہیں ہے گی، نہ انہوں میں روٹی دے سکتا، اور وہ اس وجہ سے سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی۔ وہ کہتے نہیں انہیں بندے تو پھر ساڈے آن گے، وہ کہتا انہیں میں نہیں سنبھال سکتا۔ اگر اس لڑکے کو شادی کے دن ہارٹ اٹیک ہو جائے، لڑکی کو ہو جائے، وہ یہ خوش ہوگا کہ اس کو پریشانی ہوگی کہ یار بیٹی مر گئی، بیٹا مر گیا؟ یہ خوش ہوگا کہ انہوں نے ہونا ہی اتنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ فرق و تفاوت بغض پیدا کرتا ہے۔ کوئی آدمی جا رہا ہے نا بڑی گاڑی کے اندر، اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، بندہ مر جاتا ہے، 99% جو غریب آدمی جا رہا ہے نا، وہ کہے گا چنگا ہو گیا، چلو ایک تے کام ہویا پاکستان چوں۔ اور ابھی یہ ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے بات، یہ جو ابھی یہ عمران خان صاحب نے بٹھا دیا نا کہ لٹ کے لے گئے کھا گئے، لٹ کے لے گئے کھا، ایک ذہن بھی بن گیا کہ جیسے کوئی پیسہ لٹ کے لے گیا۔ یہ معاشرے میں بغض پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، پیسہ بھی ہے بھی تو اس کو اسراف اور تبذیر کی جاتی نہیں ہوتی، شادیوں بیاہوں کے اوپر اس طرح کے جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا، ادروائز معاشرہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ تو اسی میں پھر یہ ہے کہ ایسے ذرائع جن سے پیسے جمع ہوا، رشوت ہے، کوئی اور سود خوری ہے، کوئی ان کی پھر روک تھام کی جائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ پیسہ حلال سے جمع ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا تبذیر نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جرائم تو معاشرے میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ اسلامی معاشرے میں جرائم نہیں ہوں گے، تو پھر چوری کی سزا کیوں بتائی قرآن میں، زنا کی سزا کیوں؟ اب اصل بات یہ ہے کہ جو جرم ہو گیا ہے اس کی عدالت میں شنوائی ہو، تھانے میں شنوائی ہو، فوری اور مفت انصاف ملے۔ جب یہ ہوگا تو اگر کسی آدمی کو کوئی مسئلہ بنا ہے تو وہ خود ری ایکشن دینے کی بجائے عدالت یا پولیس کی طرف جائے گا۔ لیکن اگر اسے اعتماد نہیں ہے کہ عدالتاں سے رول جاواں گے جی، اور پولیس والے تو پیسے کی بات کریں گے، تو پھر وہ اگر لے سکتا ہے تو خود قانون کو ہاتھ میں لے گا، تو معاشرہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔ دیکھیں یورپ کے اندر کیا وجہ ہے، وہاں جب کوئی جرم ہوتا ہے نا تو لوگ خود بدلہ لینے کی بجائے عدالت یا پولیس کے پاس جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ عدالت یا پولیس جس طرح اس آدمی سے ڈیل کرے گی میں اس طرح نہیں کر سکتا، میں اگر کوئی قدم اٹھاؤں گا تو وہ خود قانون کی خلاف ورزی ہوگی، میں مجرم بنوں گا۔ لہذا وہ وہاں اس بات کا سخت ڈر ہے
کہ جی یہ عدالت میں چلا جائے گا، یہ پولیس کے پاس چلا جائے گا، اور جب بات ہے تو پھر یہ تو ہے نہیں کہ میں چھوٹ جاؤں گا۔ اگر یہ نظام ہمارا ہوگا تو پھر نہ ہمیں یہاں سے کہیں جانے کی ضرورت ہے، نہ باہر والوں کو، بلکہ باہر والے تو اس نظام کو بلائیں گے کہ یہ نظام آ جائے۔ اسی طریقے سے تعلیم ہے، ایک تعلیم ہے جی وہ جس کو کہتے ہیں کہ جی پیشہ ور تعلیم، اس کی تو چلیں فیسیں ہوں کوئی بات نہیں، لیکن ایک تعلیم وہ ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، اس کا اخلاق درست کرتی ہے، وہ تعلیم ہمارے ہاں ختم ہو گئی۔ یہ مفت بھی ہونی چاہیے اور لازمی بھی ہونی چاہیے، اور یہ تعلیم تو اب نہ گھر میں ہے، نہ مسجد میں ہے، نہ کالج اسکول کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے ہم اچھے شہری کیسے پیدا کریں؟ ایسے لوگ کہ جن کے اندر جو ہے وہ یہ سوچ ہو کہ تمام لوگ جو ہے وہ برابر ہیں، انسان برابر ہے، انسان کے حقوق ہیں، اور مجھے جو ہے وہ تبذیر اور فضول خرچی نمائش نہیں کرنی، جرائم نہیں کرنے، مجھے سچ بولنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، اور حق کے لیے مجھے ڈٹ کر کھڑے ہو۔ یہ تو تعلیم نے ایسے انسان بنانا ہے نا۔ وہ ایک واقعہ جو ہے نا، وہ یورپ کے اندر کوئی بندہ گیا اور وہاں پیئنگ گیسٹ کے طور پر کسی کے گھر میں رہ رہا تھا، تو وہ کہیں عورت جو تھی نا، اس نے اس مرد سے جو ہے وہ کہا جو اس کے گھر میں مہمان کے طور پر پیئنگ گیسٹ تھا، اسے کہا کہ میں جا رہی ہوں ذرا بازار، کیا آپ میرے بچے کو تھوڑی دیر رکھ لیں گے، گھنٹہ رکھ لیں گے؟ اس نے کہا رکھ لوں گا۔ وہ عورت گئی، بچہ پیچھے گھومتا پھرتا کچن میں گیا، اس نے وہاں کوئی قیمتی برتن تھا، جگ تھا، توڑ دیا۔ توڑنے کے بعد پریشان ہو گیا، وہ بھی آواز سن کر گیا، تو جب دیکھا بچہ سہما ہوا تھا، بڑا اس نے سمجھایا کوئی بات نہیں، وہ بچے کی پریشانی دور نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے کہا ماں جو ہے وہ ناراض ہوگی، تو اس نے کہا جی تم جو ہے نا وہ ایسا کرو، اپنی ماں سے میرا کہہ دینا۔ پہلے تو وہ کہتا ہے کہ بچہ راضی نہیں ہو رہا تھا کہ میں یہ کہوں کہ جی انکل نے توڑا ہے، اور پھر وہ راضی تو ہو گیا۔ ماں آئی تو اس نے یہی بات بتا دی اپنی ماں کو کہ یہ انکل نے توڑا ہے۔ اچھا، اب جو ہے نا وہ بچے کے ضمیر پر ایک بوجھ ہے کہ میں تو جھوٹ بول رہا ہے، ایک دن سے زیادہ نہیں وہ کہتا ہے وہ اس کو جو ہے وہ روک سکا، اس نے اپنی ماں کو جا کے بتا دیا جگ میں نے توڑا تھا، اس انکل نے مجھے کہا تھا میرا نام لیتے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کہ وہ کہتا ہے کہ جی وہ عورت دوپہر کا وقت تھا، اسی وقت بات کو سمجھ کر آئی اور میرا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا مسٹر ہم نے آپ کو اچھا انسان سمجھ کر اپنے گھر میں رکھا تھا، ابھی نکل جائیے، ہم ایسے آدمی کو نہیں رکھ سکتے جو ہمارے بچے کو جھوٹ سکھاتا ہے۔ اسی تو خوش ہوندے کہ ساڈے بچے نال بڑی فیور کردا، ساڈے بچے نال پیار ہے، ساڈے بچے نوں چپیڑاں تو بچاؤਣ واسطے انہیں یہ کام کیتا۔ وہاں بچہ جھوٹ بولدا ہے، ماں باپ دی رات دی نیند اڑ جاندی ہے، ساڈے بچے نے جھوٹ بولیا، وہ تحقیق کردے آئے کتھوں انہیں سکھ کے آیا۔ سکول میں وہ جھوٹ بول دے کو وہ گھر والوں نوں بلاندے، سارے سکول نوں پریشانی ہو جاتی۔ یہ معاشرہ ہے، ایسا معاشرہ ہم بنائیں گے تو ہم دنیا کے وہ ورلڈ آرڈر کا مقابلہ کر سکیں گے۔ یہ میں نے تو خیر ایک پہلو پر ہی بات کی ہے نا، تو اس کے تو اور بھی پہلو ہے نا، معاشرتی نظام پر بات کی ہے تو معاشی بھی ہے، سیاسی بھی ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال فرمایا قیامت سے پہلے روئے کے اوپر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، لیکن غلبہ تو بہرحال کسی کوشش کرنے سے ہی ہوگا نا، بیٹھنے سے نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا جو اجتماع اس سال ہو رہا ہے نا، اس میں ہمیں خصوصی طور پر انہی چیزوں کو پیش نظر رکھ کے یہ اجتماع، یہ کنونشن جو ہو رہا ہے وہ اس کو جو ہے وہ تاکہ یہ سوچ پیدا ہو، یہ فکر پیدا ہو، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی میں کئی لوگ سن کر اصلاح والے ہوتے ہیں، کئی لوگ اٹھ کر کھڑے ہو کر کام کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سارے ایک جیسے نہیں ہوندے، ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی کوئی توفیق دی ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، تو بہرحال انسانوں کے کرنے سے ہوگا، اس کے بغیر تو جو وہ نہیں ہوگا۔ اور اگر دوسری بات ہے، اگر ہمیں اس کی فکر نہیں ہے تو پھر تیار رہیں اسی بات کے لیے کہ وہ جو استحصال ہوتا ہے وہ کہیں بڑھ کر ہوگا، لیکن امید یہ ہے
کہ انشاءاللہ یہ دین جو ہے نا وہ غالب ہوگا، اور اس کی ایک تاریخ بھی ہے. لیکن بہرحال خوش قسمت خوش بخت وہی ہے جس نے اس میں کچھ حصہ لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس میں حصہ لینے والے ہوں. چلیں بس اس آیت کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں اب.